دین و دنیا کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 17 رمضان المبارک، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔ آپ بڑی قدآور اور ایسی جلیل القدر ہستی ہیں، ایسا آپ کا کردار ہے کہ آج کل کی خواتین کے لیے واقعی مشعل راہ ہے۔ جیسے میں ابھی بریک سے جانے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ جب ایک بدری صحابی کے بارے میں بتایا گیا کہ جی انہوں نے آپ کے خلاف بولا تھا، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خاموش کرا دیا کہ دیکھو اس کے بارے میں برا مت کہو، کیونکہ وہ کون ہے؟ وہ اصحاب بدر میں سے ہے، جو بدر کے جنگ میں غزوہ بدر میں شریک رہا ہے، اور ان کے لیے بڑی فضیلتیں اور انعامات کا وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو اس قدر ہائی کیریکٹر کا مظاہرہ کرنا یہ آپ کا ہی حصہ تھا۔ آج کے دور میں اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کی زندگیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو بڑی عجیب اور غریب داستانیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ کو بڑی عجیب و غریب ایک بات سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ کلاس کے اندر ٹیچر نے بچوں سے پوچھا، بیٹا تم کیا بنو گے؟ ایک نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، تم؟ جی میں انجینئر بنوں گا، تم؟ جی میں پائلٹ بنوں گا، تم؟ جی میں ایروناٹیکل انجینئر بنوں گا۔ ایک بچے سے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ تو وہ کہتا ہے جی میں تو صحابی بنوں گا۔ ٹیچر نے کہا بیٹا صحابی بنو گے؟ صحابی نہیں بن سکتے؟ بولا نہیں میں صحابی ہی بنوں گا۔ کیوں بیٹا تم صحابی کیوں بنو گے؟ کہا میری والدہ مجھے روزانہ رات کو سوتے وقت ایک ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے، اور میں جب ان کے واقعات سنتا ہوں وہ اتنے بہادر تھے، اللہ پر اتنا ان کا قناعت تھا، وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، دین کے لیے اتنا خرچ کیا کرتے تھے، تو میرے دل میں یہ یعنی کہ فیصلہ آ گیا ہے کہ میں بھی بڑا ہو کر صحابی ہی بنوں گا۔ کیا بات ہے! دیکھا آپ نے، ماں تربیت کرتی ہے۔ ماں اگر اس کو ادھر ادھر کی سٹوری سناتی رہے گی، فلموں کی سٹوریاں سناتی رہے گی، تو پھر ان بچوں میں سے ہم کیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ بالکل۔ ہم کہاں سے پھر خالد بن ولید ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم علامہ اقبال کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ ہمیں اپنے گھر میں اچھی تربیت خود دینا ہوگی۔ بہرحال ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آ چکے 17 رمضان مبارک ہے، یوم بدر بھی ہے۔ میرے ساتھ جو مقتدر علماء کرام موجود ہیں ان کا میں تعارف آپ کے ساتھ کرا دوں کہ میرے الٹی طرف جناب مفتی طلحہ عتیق صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ اللہ کا بڑا کرم ماشاء اللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مفتی عبد الرحمان برکاتی صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ مفتی طلحہ عتیق صاحب آئیے، غزوہ بدر کیوں پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر دراصل یہ کوئی فی الحقیقت یہ کوئی مارکا نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو لشکر تیار کیا تھا، لشکر اس لیے تیار کیا تھا کہ اس وقت جو حالات تھے، جو جغرافیائی حدود بتاتی تھیں کہ اس وقت کفار کو مغلوب کرنا ضروری ہے۔ اگر اس وقت کفار کو مغلوب نہ کیا تو کفار مسلمانوں پر کہیں غالب نہ آ جائیں۔ تو اس پر یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت جو تجارتی قافلہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ان کی میت میں جو آ رہا تھا اس کو کسی طریقے سے لوٹ لیا جائے۔ اور اگر آج کی مالیت کے اعتبار سے ہم اس قافلے کو دیکھیں تو وہ قافلہ اس وقت 26 لاکھ روپے کی مالیت لے کر جا رہا تھا، یعنی آج کے 26 کروڑ سے بھی زیادہ کی یہ مالیت ہے۔ تو دراصل یہ جو جیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اس لیے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچے بدر کے مقام سے کچھ پہلے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم This time check is brought to you by Nestle, good food, good life. تم جاؤ مکہ کے اندر اور وہاں جا کر اعلان کرو کہ بھائی مسلمانوں کا لشکر ہم پر حملہ آور ہے، ہماری مدد کو پہنچے۔ تو اس کے بعد پھر وہ 1000 کا لشکر وہاں سے لے کر، مکہ والے وہاں سے 1000 کا لشکر لے کر بدر کے مقام پر پہنچے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں تو مارکا ہی کچھ اور ہے۔ ہم آئے تھے ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے، یہاں تو باقاعدہ ایک جنگی صورتحال ہے، اور اس جنگی صورتحال میں مسلمانوں نے ظاہر سی بات ہے جنگی صورتحال نہیں تھی اس وقت، بعد میں جنگی صورتحال پیدا ہوئی تو اس قسم کی تیاری سے بھی تشریف نہیں لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام.
اور کئی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس لیے پیچھے رہ گئے تھے کہ باقاعدہ تو جنگ نہیں ہے، قافلہ ہی لوٹنا ہے، وہ لوٹ کر یہ حضرات واپس آ جائیں گے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی وہاں پیچھے چھوڑا کہ وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت طبیعت خاصی خراب تھی، انہیں پیچھے چھوڑا، کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بدر والے واپس لوٹے تو مدینہ والے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر سے مٹی سے ہاتھ جھاڑ رہے تھے. اللہ. یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے اس بدر کے واقعے کا، باقی خاصا تفصیلی ہے، انشاءاللہ بات چلے گی آگے، چلتی رہے گی انشاءاللہ. بھرپور رمضان ٹرانسمیشن میں دین و دنیا سیگمنٹ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. غزوہ بدر ہمارا ٹاپک چل رہا ہے. ابھی عائشہ کچھ آپ کہہ رہی تھی کہ بریک میں کیا سوال تھا آپ کے ذہن میں آیا تھا؟ جی، غزوہ بدر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس وسائل اس وقت کم تھے، خود مسلمان کم تھے، اونٹ ان کے پاس کم تھے، ان کے پاس لٹرلی لڑنے کو تلوار تک نہیں تھی، لیکن ان کا ایمان، ان کا یقین کتنا پختہ تھا. آج کل جب بھی ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں، شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی خدا ہماری بات نہیں سنتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہمیں یہ نہیں ملتا، وہ نہیں ملتا، تو ہم اپنے ایمان کو نہیں دیکھتے. کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے؟ کیا ہمیں خدا پہ اتنا یقین ہے؟ کیا ہم خدا کی ناشکری کیے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں؟ یہ کیا ڈفرنس ہے؟ اتنا بڑا ڈفرنس ہے اس ٹائم کے مسلمانوں میں سر اور آج کے مسلمانوں میں، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جس طرح میں نے شروع میں بتایا ہے کہ یہ باقاعدہ جنگ نہیں تھی، اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ کوئی اپنے دیہاتوں میں اونٹ لینے نہ جائے، کوئی سواری لینے نہ جائے، کوئی سامان لینے نہ جائے. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا جو قافلہ ہے، جسے شمار کیا گیا، ایک مقام ہے جسے مسیار کے نام سے جانتے ہیں ہم لوگ، وہاں پر حضرت قیس بن صعصع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شمار کرو یہ لشکر کتنا ہے. تو وہاں شمار کیا گیا، بعض روایت میں 313 ہے، بعض میں 337 ہے، 340 ہے، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ 313 ہی کی ہے. جب وہاں شمار کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ پر 3 افراد کو تقسیم کر دیا، یعنی 70 اونٹ تھے تو 3 کو تقسیم کر دیا، 240 افراد یہاں آ گئے. اس کے علاوہ 2 گھوڑے تھے، چند تلواریں، کسی کے پاس تلوار نہیں، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، الغرض جس کے پاس جو تھا وہ لے چلا. تو یہاں ایک بڑی عجیب سی بات پڑھنے کو ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ظاہر 2 صحابہ ہو لیے، جن میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ. اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوتے تو اس کے بعد جب باقی صحابہ کی باری آتی، یعنی حضرت ابو لبابہ کی باری آتی یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باری آتی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یا رسول اللہ آپ سوار رہیے، ہم آپ کی جگہ پیدل چل لیتے ہیں. تو اس مقام پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جن کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات بنائی، بعض روایات میں آتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ نبی اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا میں کائنات نہ بناتا، میں زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، انسان نہ بھیجتا، فرشتے نہ بناتا، کوئی چیز نہ بناتا، اگر سب کچھ بنایا تو تیرے لیے بنایا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا جواب دیتے ہیں کہ نہ تو تم لوگ مجھ سے زیادہ قوی ہو اور نہ میں آخرت کے اجر سے مستغنی ہوں، لہذا اپنی باری میں چلا کروں گا، تم اپنی باری میں چلا کرو. سبحان اللہ، بہت خوب. ادھر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے اصغر علی صاحب؟ کیا آج کے شو میں ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ بیٹا عائشہ، آپ کو اور آپ کے میل ہوسٹ کا نام میں بھول جاتا ہوں بار بار. شہریار سر. شہریار صاحب، آپ کو بھی سلام کے ساتھ ساتھ وعلیکم السلام معزز مفتی صاحبان جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی تکریم کے ساتھ سلام پیش کروں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غزوہ بدر کے حوالے سے طلحہ صاحب ہمیں اور بھی کچھ اویئرنیس دی، کیونکہ ہماری جو نئی نسل ہے، ابھی میرے نواسے پوتے بیٹھے تو وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو ان کو سارا معلومات نہیں ہے نا اتنی. بالکل وہ بڑی دلچسپی سے، اصل میں کیا ہے کہ اسکولوں میں دینیات سے متعلق اویئرنیس بہت کم دی جاتی ہے، معلومات بہت کم دی جاتی ہے. اس کا پیریڈ آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے تو ہمارا بچہ کہتا ہے 45 منٹ میں دادا ہم 30 منٹ ہی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو حال ہے ہمارے دینی معلومات کے حوالے سے، دینیات کے حوالے. اسلامیات کا جو پیریڈ ہے اس میں اساتذہ انگلش ہی جھاڑتے رہتے ہیں. ہر یہ ہماری بدنصیبی ہے. میں یہ کہوں گا کہ اماں عائشہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروردگار ان کی سیرت کے بارے میں بھی ہمیں آگاہی پائی ہے. بالکل بالکل سر.
بہت شکریہ بیٹا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. واقعی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں سر غزوہ بدر کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں پہ ہم صرف اسکولنگ سسٹم کو الزام نہیں دے سکتے ہیں. بچہ جب پڑھائی کر رہا ہوتا ہے تو اسلامیات کو بھی اسی طرح پڑھ رہا ہوتا ہے جس طرح باقی سبجیکٹس کو پڑھ رہا ہوتا ہے. رٹا لگانے سے آپ کچھ سیکھتے نہیں ہیں جب تک آپ اس کو سمجھ کے نہ پڑھیں اور بار بار نہ پڑھتے رہیں. سر اپنی بات کو کریں گے. میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو جو آپ نے سوال کیا کہ ہم دعا کرتے ہیں وہ اس طریقے سے قبول نہیں ہوتی اور ان کا ایمان, بہرحال ایک موازنہ تھا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہم سے بے حد قریب ہے, یعنی ہماری شہرت سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کی ذات قریب ہے. اور جب بندہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ رب العزت سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے سنتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کے اندر دراصل ہم نے اپنے قصور کو نہیں دیکھا. ایک میں آپ کو واقعہ چھوٹا سا مختصر سا سناؤں کہ جیسے ہوتا ہے علاقوں میں کہ چاند نظر آتا ہے تو سب نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں چاند نظر آیا, بھائی چاند نظر آیا. تو ایک خاتون اسی طریقے سے وہ کچھ گھر میں کام کر رہی تھی, ان کو بھی پتا چلا بھائی چاند نظر آیا, تو آئی اور چاند کو ذرا یوں ہاتھ رکھ کے دیکھنے لگی. تو جب یوں ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ میں بدبو تھی. تو وہ کہنے لگی کہ چاند تو بڑا اچھا ہے لیکن اس میں بدبو ہے. دراصل بدبو چاند میں نہیں ہے, بدبو تمہارے ہاتھ میں ہے. ہم اپنے اعمال کو نہیں بدلتے. ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ اس لیے کہ ہم نماز کو نماز سمجھ کے نہیں پڑھتے, ہم اپنے اوپر سے بوجھ اتارتے ہیں. ہم روزے کو عبادت سمجھ کے نہیں کرتے بلکہ ہم بوجھ اتارتے ہیں. اس لیے وہ پہلے بھی ایک سوال کیا گیا کہ ہم روزے میں لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں, بھائی روزہ لگ رہا ہے مجھ سے اس طرح کی بات مت کیجیے. وہ اس لیے کہ ہم اس کو بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم ثواب کی نیت سے نہیں کرتے, ہم روزے میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کئی ساری ایسی چیزیں ہیں. ایک دوسری انہوں نے کوئی بات ذکر کی جنہوں نے بھی کال کی کہ آپ بدر کو تھوڑا اجمالن بتائیں, ہمارے بچے بیٹھے ہیں. ایک بات مجھے اس وقت یاد آئی تھی کہ اصل میں دراصل ہم جو اپنے دین سے دور ہیں نا, اس کی وجوہات ہم خود ہیں, ہمارے بچے نہیں ہیں. میں آپ سے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ اس پر بتاؤں. بالکل. وہ اگرچہ اس سے متعلق نہیں ہے لیکن تعلق اس کا ہے بھی, کہ ایک بڑے میاں صاحب نے اپنی نواسی سے کہا کہ بیٹا جب آپ اردو بولتی ہیں نا تو اس میں انگلش کے الفاظ مت استعمال کیے گیجیے. تو اس نے کہا کہ میں جب اردو اسپیچ کرتی ہوں تو اس میں کوئی انگلش کا ورڈ یوز نہیں کرتی. اب اس کو تو نہیں پتا کہ آپ نے اس میں اردو کون سی بولی اور انگلش کون سی بولی. تو جب ہمارے بچے ہماری اپنی مادری زبان تک سے دور ہیں تو ہمارا دین تو ان سے کون سا دور ہے. نہ بدر کے بارے میں جانتے ہیں, نہ احد کے بارے میں جانتے ہیں, نہ قینقاع کے بارے میں جانتے ہیں, نہ خندق کے بارے میں جانتے ہیں. ایسی جنگیں ہوئی ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کئی دنوں کچھ کھائے نہیں, میں نے پتھر باندھے ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بدن سے کپڑا اٹھایا اور کہا تم نے ایک باندھا, میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے. یعنی ایسے طریقے سے ہم تک دین پہنچا ہے اور ہم اسے پڑھنے کا گوارا نہیں کرتے. ہم صحابہ کی زندگی کو نہیں دیکھتے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کو نہیں پڑھتے. تو دور ہم نے خود کیا ہوا ہے. ہم نے گھر میں کتنے زیادہ اس پر مذاکرے شروع کیے, ہم کتنے واقعات بچوں کو دن میں سناتے ہیں, بلکہ دن میں کیا ہم سال میں کتنے سناتے ہیں وہ بھی شمار. کیا بات ہے. کیا ورڈز ایسے دیں گے کہ ہمیں کچھ ملے اس سے, کہ یہ جو غزوہ بدر تھا یہ ہمیں کچھ سکھا کر گیا ہے. بالکل. دیکھیں ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غزوات ہیں, جتنے سرایا ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جانا ہے, ہر چیز سے ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں خون آلود ہوئے, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کے چچا شہید ہوئے. اس کے علاوہ کئی جگہوں میں 400 سے 600 کے درمیان صحابہ کرام رضوان علی مجمعین کی شہادتیں ہوئی. غزوہ خندق ہے اور تبوک ہے. تبوک مجھے بڑا شوق تھا تبوک جانے کا, بدر میں گیا, تبوک جانے کا جب پتہ چلا کہ یہ 850 میل دور ہے مدینہ سے, تو جانے کی ہمت نہ ہوئی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے, وہ بھی پیدل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غزوات لڑے, اتنے معروف غزوات لڑے. اس کے علاوہ فتح مکہ کا واقعہ, ان سب واقعات کا جو حاصل ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں دین کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی جس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہولہان کر دیا گیا, کئی صحابہ کرام رضوان علی مجمعین شہید ہوئے. یعنی اتنا کچھ ہونے کے بعد جب یہ دین ہمیں ملا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. قدر کریں. دین ہو یا پھر ہم ملک کی بات کریں تو اتنی ساری جدوجہد کے بعد ہمیں یہ دونوں چیزیں ملی ہیں, لیکن ہمیں